بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجے المضاعف ہوتی ہے، یعنی اس کی نماز جماعت کی وجہ سے 25 درجے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں 27 درجوں کا ذکر ہے، اس لیے محدثین نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ پہلے امت کے لیے 25 درجوں کی بشارت تھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید کرم فرمایا اور اس 25 درجے کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے 27 درجوں تک اجر کو بڑھا دیا۔ تو ارشاد فرمایا جو نماز سے جماعت پڑھی جائے اس کا اجر اتنا ہے، اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو بھی قدم وہ رکھتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ہر قدم پر اس کی ایک خطا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب نمازی نماز پڑھ کر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اجر و ثواب بیان فرمایا، بالخصوص وہ نماز جو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کی جائے، تو بندہ جب نماز کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہیں سے اس کا اجر و ثواب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو گھر سے ہی ہمارا اجر شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہم نے دنیا داروں کا معاملہ یہ دیکھا ہے کہ ان کا مزدور جب تک ان کے کام پر نہ آ جائے اور جب تک ان کا کام پورا نہ کرے اس وقت تک اس کو وہ اجرت کا مستحق نہیں سمجھتے اور اس کو اس کے کام کا بدلہ نہیں دیتے۔ اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی سخی ذات ہے کہ ابھی نمازی نے نماز پڑھی نہیں، ابھی صرف نماز کے ارادے سے وہ گھر سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو اجر عطا کر رہے ہیں، اور ہر قدم پر اس کی خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا نمازی جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کے ناخون کے نیچے تک سے اللہ پاک گناہ کو نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر ہمارا گمان نہیں جاتا کہ ناخون کے نچلے درجے میں اس گوشت کے ٹکڑے پر کیا گناہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درجے کا کمال انسان کو عطا فرمایا کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے آگے دیکھیں، بندے نے نماز جماعت سے ادا کی، اس کے ثواب کو 25 سے لے کر اللہ پاک نے 27 درجے تک اور بڑھا دیا۔ ایک نماز کا اجر 10 گنا تو پہلے ہی ہے۔ معراج کے موقع پر فرمایا آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، اجر میں ان کو 50 کا عطا کروں گا۔ 5 نمازوں پر 50 کا وعدہ تو پہلے ہی ہے، پھر نماز جماعت سے پڑھی جائے اللہ پاک اور اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے آگے پھر فضیلت دیکھیں، فرمایا جس نے نماز پڑھی
اور وہ اپنی جگہ پر کچھ دیر ذکر و اذکار یا تعلیم دین کے لیے کچھ دیر بیٹھا رہا، جب تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اگلی دعا فرمایا اس کی رحمت کے لیے، یعنی اس پر اللہ پاک کی رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پر اپنی رحمت فرما۔ حدیث کا آخری جملہ دیکھیں، فرمایا پھر نمازی جب نماز کے لیے مسجد میں آئے اور جماعت میں کچھ وقت باقی ہو اور وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے، جتنی دیر وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے اسے مسلسل نماز پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہی رہتا ہے۔ اب ظہر کے 4 فرض ادا کرنے ہیں، اگر کوئی 4-5 منٹ پہلے اپنی سنتوں سے فارغ ہو کر بیٹھ گیا کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو جماعت سے پڑھوں گا، تو یہ 4-5 منٹ اس کے جو نماز کے انتظار میں ہیں مسلسل اس کو جماعت کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انتظار میں بیٹھنا چاہیے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کم از کم 5 منٹ امام کے انتظار میں بھی بیٹھنا چاہیے، لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ گھڑی پر نظر، جیسے ہی ٹائم ہوا کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ امام صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے۔ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی انسانی ضروریات لاحق ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا انتظار کرنا گویا نماز میں اجر و ثواب پانا ہے۔ ایک مسئلہ اہم ترین اور بھی سن لیجئے، چونکہ کل جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا شاید آخری جمعہ ہے، اس میں ایک یہ غلط مسئلہ اڑایا جاتا ہے ہر سال، جس کو دیکھ کر بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور شریعت میں ایک نئی چیز کو داخل کیا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ میسیج بڑا ثواب سمجھ کر اور اپنے آپ کو پتہ نہیں جنت کا مستحق سمجھ کے چلاتے ہیں قضائے عمری کے حوالے سے۔ بھئی 2 رکعت پڑھ لو آخری جمعے میں، یا 4 رکعت پڑھ لو، اور مخصوص طریقے سے بتایا جاتا ہے اتنی دفعہ سورہ فاتحہ فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھ لو تو زندگی کی جتنی قضا نمازیں ہیں وہ ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، اور دین کے لحاظ سے جب بھی کوئی بات کی جائے، میں بار بار کہتا ہوں یہ بات، بازار سے ایک معمولی سی چیز ہمیں خریدنی پڑے تو کئی دکانوں سے اس کا ریٹ پتہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے، پھر اس کی گارنٹیاں وصول کرتے ہیں، اس کی ضمانت، اس کی گارنٹی کیا ہے۔ لیکن کیا دین کی بات ہر ایرے غیرے سے وصول کرنا کیا درست ہے؟ دین کی بات ہمیشہ دین والے سے لی جاتی ہے، دین کی بات ہمیشہ دیندار جو قرآن اور حدیث کا ماہر ہو اس سے لی جاتی ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، اپنے مسلک سے عالم سے معلوم کریں۔ میں یہ بات آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی قضائے عمری کا یہ تصور کچھ قرآن حدیث یا صحابہ یا تابعین یا اولیاء میں کسی سے بھی ثابت ہو۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ قضا کا طریقہ یہی ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو قضا کیا جائے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو پڑھا جائے، یا اگر زیادہ نمازیں ہیں تو ایک نماز کے ساتھ 2 نمازیں قضا کریں، اور قضا میں فرض اور واجب صرف یہ ادا کیا جاتا ہے، تو قضا میں ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ قضائے عمری کے لیے آخری جمعے میں یہ کر لو وہ کر لو، یہ سب غلط باتیں ہیں، اور ایسے لوگ یہ سمجھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے کہی نہیں، جو میں نے فرمائی نہیں، تو فرمایا وہ کہنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ دنیا میں ہی فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے گا جو میری طرف ایسی باتیں منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں ہیں۔
کتنے میسیج چلائے جاتے ہیں، کتنی باتیں دین کے بارے میں جن کا دور دور تک کوئی دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی دین کی بات ہو تو دین والوں سے لیا کریں، علماء سے دین سیکھا کریں، جہلاء سے دین کی باتیں لینا اپنے دین کو بگاڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ